قل ان کان آباؤکم، فرمایا کہ ایک پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے والد صاحب، والدہ، دادا، دادی، اگر تمہارے بڑے تمہیں اللہ اور اللہ کی محبت سے تمہیں ان کے ساتھ محبت زیادہ ہے تو فرمایا اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ ہاں جی، آگے فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ، فرمایا اور تمہارے بیٹوں کی، تمہارے بیٹیوں کی، تمہاری اولاد کی محبت اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہے تو اللہ کے عذاب کے منتظر رہو پھر۔ اور آگے فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، اگر تمہارے بھائی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو فرمایا کہ اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ تمہیں ان سے محبت ہے تو فرمایا اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ایک رشتہ، ایک چیز بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان اگر تمہیں اللہ اور اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور فرمایا کہ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، مشکل سے کمایا ہے، وہ مال تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ تمہیں اس سے محبت ہے تو اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ اور فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اللہ فرماتے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خطرہ ہے، فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو فرمایا اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، اور تمہارے رہنے کے گھر، جو کسی نے کوٹھی بنائی، بنگلے بنائے، اگر یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے ایک رشتہ بیان فرمایا۔ آگے فرمایا حب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اگر تمہیں یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد سے، تو فرمایا کہ اب اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔